الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد البلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر بات ہونی ہے وہ یہ ہے موجودہ زمانے میں جو فتنوں کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں، چونکہ 12 ربیع الاول کے تعلق سے اکثر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، تو اس 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کے عالم میں ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، سیرت کیا کہتی ہے، آقا کیا کہتے ہیں، قیامت تک آنے والے جو احوال ہیں، ہر مرض کی دوا اللہ نے اپنی پسند سے بتائی ہے. ہندوستان کا مسلمان بڑی کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے اور ایمان، اسلام، قرآن احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ مرتد اور ارتداد کے بارڈر پر آج مسلمان کھڑا ہے. اللہ ماشاءاللہ، اللہ نے جس کو بچایا ہو بچ گیا. دلائل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ایمان اور اسلام سے دور رکھنے کے لیے جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، جو طریقہ کار غیر محسوس طریقے سے آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور انجیکشن بھی لگ جائے، تلوار کی کاٹ بھی ہو جائے. ہندوستان کے اندر ہر 25 سال کے بعد ایک مرتبہ
جو ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیمی پالیسی ہے، اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ شاید یہ 25 سال اس منحوس حکومت کے دور میں آئے، موجودہ فرقہ پرست طاقتیں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، کوئی موقع نہیں چھوڑتی کہ جس میں وہ ڈس سکے، ڈنک مار سکے اور اسلام اور مسلمانوں سے، اسلام اور قرآن و حدیث سے مسلمانوں کو دور رکھے۔ وہ ایجوکیشن پالیسی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ اسی بات پر مبنی ہے، ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر بنایا گیا ہے کہ اس پٹری پر جو چلے گا اس کا آخری اسٹیشن جو آئے گا وہ مرتد ہونے کا آئے گا۔ جیسے ریل اپنی منزل سے نکلتی ہے، چھوٹے موٹے اسٹیشن آتے ہیں، مدراس چلی گئی، بامبئی چلی گئی، کولکتہ چلی گئی، وہ آخری منزل ہے۔ یہ ایجوکیشن پلان اور تعلیمی جو پالیسی ہے، چھوٹے موٹے اسٹیشن ہیں، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ، ایس ایل سی، +1 +2 پی یو سی، فلاں فلاں، آخر کار جو آخری اسٹیشن ہے وہ ملحد ہونے کا اور مرتد ہونے کا ہے۔ ایسے زمانے میں اب چونکہ آپ کی یہ مسجد، آپ کا یہ محلہ ایک ایم ایل اے کے ری الیکشن کے احاطے میں آتا ہے اور یہ الیکشن قریب بھی ہے، کل پرسوں کبھی بھی، ایسے میں فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست پارٹیاں پیسہ دے کر مسلمانوں کو آئی ڈی لے رہے ہیں تاکہ وہ ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے اور یہ میجارٹی میں آ جائے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جو لوگ آئی ڈی کا سودا کم قیمت پر کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، وہ کسی پارٹی کی ہار جیت نہیں، اسلام مخالفت اور کفر کی طاقتوں کو تقویت پہنچانا ہے۔ اسی مناسبت سے عنوان رکھا گیا، الیکشن کے موقع پر آئی ڈی کا سودا کرنا، آدھار کارڈ یا آئی ڈی کارڈ کا، ملک کے ساتھ غداری ہے، اور شرعی نقطۂ نظر سے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ چوتھے نمبر پر جو عنوان ہے وہ گزشتہ جمعہ جو سوال رکھا گیا تھا، آنسو ناقص وضو نہیں ہے۔ اگر آنکھ سے روتے ہوئے، دعا میں روتے ہوئے، نماز میں کوئی رو لے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک آدمی ہے اس کے آنکھ سے آنسو نکلے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کون آدمی؟ فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ کہیں گے انشاءاللہ۔ عام طور سے اس وقت جو نیو جنریشن آ رہا ہے، نومولود نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے ان بچوں نے، نہ ماں کو راحت ہے نہ باپ کو سکون ہے۔ پہلے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تھی، آج کی نسل ہائی ٹیک ڈیجیٹل نسل ہے، ہائی فائی نسل ہے، جو ماؤں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے، گھر کے سکون کو تباہ برباد کر کے رکھا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے شیطان کے مداخلت کرنے سے، شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان کب موقع دیکھ کر حملہ کرتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات شیطان کے شر سے بچا کر بچے کو انسان کا بچہ، مومن کا بچہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ حضرات، ہم پہلے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ سیرت پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، سننا، آپ کی کیریکٹر کو بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا ایمانیات میں داخل ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کیا تعریف کریں گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی صلاۃ کی نسبت ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ ہماری کیا حقیقت؟ پتھروں نے سلام کیا، درختوں نے سلام کیا، چاند آپ کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو گیا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا، 1 لوٹا پانی سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، آپ کے پسینہ مبارک کا بیان، یہ بھی قیامت تک کوئی بیان کر کر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب تمام چیزیں رسمی ہو گئی، سننے کی حد تک مسلمان جوش جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ اسی رات کو عشاء کے بعد 9:30 بجے 10 بجے میلاد کا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا، سن لیا، اور اسی دن کی فجر رات گزرنے کے بعد جو آتی ہے وہ نہیں پڑھتا۔ کوئی سن کر داڑھی نہیں رکھتا، کوئی سن کر عورت کو پردے میں نہیں رکھتا۔ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، جیسے عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ سیرت کا بیان سننا بھی ایک عبادت ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، عمل کرے نہ کرے، بس اجتماع میں جانا ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے، کچھ ہنسنا ہے، کچھ رونا ہے، اور یہ رسم پوری کر دی۔ نبی کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ درخت جھک کر درود پڑھا کرتے تھے، پتھر درود پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد بی بی آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کرایہ دار عورتیں آتی تھیں، جسے رضائی ماں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ، ایک غریب خاندان کی عورت جن کا اونٹ کمزور، قافلہ چلتا تھا تو سب سے پچھلے حصے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ رہا کرتا تھا۔ بچے پورے ختم ہو جانے کے بعد جس بچے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حلیمہ سعدیہ ان کا رکشہ، ان کی ٹیکسی، ان کا جانور کمزور ہونے کی وجہ سے، غریب گھرانہ ہونے کی وجہ سے، چلو کچھ تو مل رہا ہے تو وہ لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ جو سواری پیچھے رہتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات گرامی کو، آپ کے کیریکٹر کو، آپ کی طاقت کو، آپ کی قوت کو، جو نبی کے چہرے کے سنت کے بال کو مڈا کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے، ٹوائلٹ کے اندر ڈال رہا ہے، حجام کے اندر، حجام کی دکان کے اندر جا کر جہاں بھیڑ جمار کافر مشرک کے بال گرتے ہیں ان میں اس طرح چلا کر آقا کی سنت کے بالوں کو، وہ آقا کی سنت کی طرف منسوب گاڑی کو اس میں ملا رہا ہے۔ تو نے کیا سمجھا آقا کو؟ اونٹنی سمجھ گئی آقا کا مقام و مرتبہ، جو اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتی تھی، اب قافلے میں نمبر 1 اونٹنی ہے۔ حلیمہ سعدیہ، آپ کی اونٹی تو اتنی تیز نہیں بھاگا کرتی تھی، اس بچے کی برکت ہے۔ گھر میں بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی تھی، اس بچے کی برکت ہے۔ گھر کے اندر فقر فاقہ ہوا کرتا تھا، نبوت نہیں ملی، غار حرا کے اندر پہلی وحی نہیں آئی،
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیت نا دودھ پیتا بچہ نبی کی ذات گرامی سے اپنی نسبت رکھ کر کوئی کہے مجھے فلاں کافر ستاتا ہے، فلاں حکومت ستاتا ہے، نبی کی مسواک تیرے پاس، نبی کا امامہ تیرے پاس، نبی کی نماز تیرے پاس، نبی کا قرآن تیرے پاس، نبی کی تہجد تیرے پاس، ڈوب پڑنا چاہیے، چلو بھر پانی میں نہیں، چلو بھر پیشاب میں، کہ اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتا ہے، نبی کا امتی کہتا ہے، اور اپنا بکڑا غیروں کے سامنے جا کر روتا ہے۔ اے سی پی صاحب، کمشنر صاحب، ہوم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ دنیا 7 زمین 7 آسمان وزیروں سے بھر جائے، قارونوں سے بھر جائے، شدادوں سے بھر جائے، فرعونوں سے بھر جائے، طاقت و قوت سے بھر جائے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر جائے، ارے نبی کا مقابلہ کرنا دور کی بات، میرے رب کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنجے مبارک کا ایک قطرے کا مقابلہ، آپ نے نہیں پہچانا آقا کا مقام رحمت کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیوں خاکے بنائے جا رہے ہیں، کیوں کارٹون بنائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے نبی کی طاقت کو سمجھا، انہوں نے نبی کی قوت کو سمجھا، انہوں نے نبی کی سنتوں کی تاثیر کو سمجھا۔ وہ ظالم جو رات کے 12-1 بجے تک گندی فلمیں دیکھ کر صبح میں 10 اور 11-12 بجے بسترے سے اٹھتا ہے، تہجد گئی، عشاء گئی، اشراق گئی اور چاش کی نماز گئی، اس نے کیا پہچانا نبی کی طاقت کو؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دودھ پیتا بچہ آیا، گھر کی کیفیت بدل گئی، تیرے گھر کے اندر کلام پاک کے 30 پارے آئے، کلام پاک کی 6666 آیتیں آئی، بخاری آئی، ترمذی آئی، مسلم شریف آئی، ابو داؤد آئی، حدیث آئی، اولیاء کے کردار آئے، ابدال کے کردار آئے، اقطاب کی سیرت آئی، خواجہ اجمیری کی سیرت آئی، پیران پیر کی سیرت آئی، نظام الدین اولیاء کی سیرت آئی، اولیاء ہمارے پاس، اقطاب ہمارے پاس، ابدال ہمارے پاس، اور فرشتے ہمارے پاس۔ ہم درود پڑھیں، اس درود کو برکت میں دے کر، خلاف میں دے کر آقا کے دربار میں فرشتے ہماری خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا درود پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم دعا کریں، فرشتے آمین کہتے ہیں، روزے دار دعا کرے اور رونا، حکومت ستا رہی ہے، بی جے پی ستا رہی ہے، RSS ستا رہی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ دنیا فرانس سے بھر جائے، دنیا امریکہ کی طاقتوں سے بھر جائے، برطانیہ کی طاقتوں سے بھر جائے، قرآن کو سمجھ سکتے ہو، قرآن کو پڑھ سکتے ہو، تو قرآن نے کہا یہ تمام طاقتیں اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی مشیت کے سامنے مکڑی کے جالے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ انہیں ہندو راج بنا رہا ہے، انہیں کامن سول کوڈ لا رہا ہے، یہ ہمیں رونے کا وقت نہیں۔ خدا کی طاقت، کلام پاک کا پاور، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی طاقت کو ہم نے پہچانا نہیں، نماز کی قوت کو جانا نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ ہم نے نہیں جانا، ہم نے برقعے کو نہیں پہچانا، انہوں نے پہچانا، اپنے ملکوں کے اندر پابندی لگائی، انہوں نے پہچانا، داڑھی پر پابندی لگائی، انہوں نے پہچانا، مسجدوں کے میناروں پر پابندی لگائی، انہوں نے پہچانا، بابری مسجد کو شہید کیا، انہوں نے پہچانا، قرآن کے مقابلے میں قرآن مبین یا قرآن حکیم امریکہ نے بنایا، انہوں نے پہچانا، غلام احمد قادیانی کو درمیان کے اندر بھیجا، انگریزی جاسوسی کتوں کو مسلمان امت مسلمہ میں سب سے کاٹ ڈالنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے پاس داڑھی کے 2 بالوں کی قدر نہیں ہے، فجر کی سنت کی قدر نہیں ہے، قرآن کی قدر نہیں ہے۔ ابھی دودھ پیتا بچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آیا، تقدیر سنور گئی، جانور سب سے تیز چلنے لگا،
بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابلنے لگا، گھر کے کا فقر و فاقہ دور ہو گیا، بیماریاں دور ہو گئی. نبی کی مکی زندگی رکھ کر، نبی کی مدنی زندگی رکھ کر، غار ہرا رکھ کر، غار ثور رکھ کر، جبل احد رکھ کر، زمزم رکھ کر، کعبہ رکھ کر رو رہا ہے مسلمان. مجھے یہ سنا قرآن نے کہا اس کی طاقت تو مکڑی کے جالے کے برابر نہیں ہے. دودھ پیتا بچہ طاقتور مکڑی کے جالے کو پھونک دے، پیشاب کر دے، وہ پورا دور ہو جائے گا. اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اگر ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اللہ سے ڈرنے والے بنے، ان کا کوئی ہمیں خوف نہیں، ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں. بکریاں چرانے جاتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے، ان میں شیما نام کی ایک رضائی بہن تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شیما انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی. کہا بیٹی چلا جا، ہمارا گزر بسر اسی پر ہے. نہیں، بچے کو دینا پڑے گا ساتھ مجھے. داڑیاں ملتے ہو نا، اللہ کی مدد آئے گی. علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہو، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کے گھر کو ویران کر کر گھر کے ٹوائلٹ کے اندر ماربل لگا رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی. علماء کو فقر و فاقے میں رکھ کر تنگ دستی میں رکھو اور خود بفے سسٹم میں جیل محل کے اندر، راجا محل کے اندر بڑی بڑی شادیاں کرو، آدھا کھاؤ آدھا کتوں اور سوروں کے حوالے کرو. پڑوس کے اندر بچہ، پڑوس کی بیوہ، پڑوس کے یتیم کا بچہ ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے. پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ شیما نے کہا مجھے آپ یہ بچہ دیجیے، میں بکریوں کو یہ بچہ بکریوں کو چرائے گا. شیما یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے. کہا ہاں، ایک مرتبہ میں لے کر گئی تھی، بکریاں چرنے کے لیے چلی گئی. جب غروب آفتاب کا وقت آیا بکریاں نہیں آئی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو بکریوں کی طرف کر دیا. جیسے ہی رخ انور کا رخ بکریوں کی طرف ہوا، ایک ایک بکری کر کر درخت کے نیچے آ گئی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تاکنے لگی. بکریوں نے قدر کی. چرانے نہیں جاتے تھے، تمام بکریاں جیسے آپ کے صحابہ ہوں، آپ کے مرید ہوں، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کا دیدار کرنے لگے. ہم کیا سیرت بیان کریں گے؟ پتھروں سے سیرت سنو، درختوں سے سیرت سنو، سمندر سے سیرت سنو، ہواؤں سے سیرت سنو. کرنا کیا ہے اس پرفتن زمانے کے اندر؟ کھو گئی ہماری عظمتیں، ہماری شان رفتیں، ہمارا مسلمانوں کا ڈر، روب، دبدبا. داڑھی مڑے جب سے ہوئے، حرام خور جب سے ہوئے، سود کھانے والے جب سے بنے، کافروں سے جب سے ہاتھ ملایا. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصره من بعده. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مدد کی رسی اگر تمہیں مل گئی، کون ہے بال بیگا کرنے والا، ہندو راج کی بات کرنے والا، گائے کی بات کرنے والا، پکڑ کر مار کر پیشاب پلانے پر مجبور کرنے والا، مدارس پر حملہ کرنے والا. ينصركم الله فلا غالب لكم. کوئی مارنا تو دور کی بات، خاکہ بنانا تو دور کی بات، ہمیں ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، اللہ ان کو اندھا کر دے گا. قرآن کہہ رہا ہے ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. اور اللہ سے ناطہ توڑ لیا، قرآن سے ناطہ توڑ لیا، سیرت سے ناطہ توڑ لیا. اللہ نے کہا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُ. کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ پولیس کرے گی، ملٹری کرے گی، حکومت کرے گی، امریکہ کرے گا، بم کرے گا، AK-47 کرے گا. کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنایا کرتے تھے، جو ہاتھوں سے پتھر، جن کے ہاتھ میں پتھر لوہا
موم کی طرح تھا. ایک آندھی آئی اور ان کا کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے زمین پر گرے پڑے تھے گویا کھجور کے درخت جڑ سے اکھڑ کر پڑ گئے. کتنی محنت، اتنا پتھر آیا، ہائے مجھے درد ہو گیا. ایک رگ خراب ہو گئی دماغ کی، دیوانہ ہو گیا، پیشاب پینے پر مجبور ہو گیا، پاخانہ کھانے پر مجبور ہو گیا، رو رہا ہے، چلا رہا ہے. بڑے بڑے طاقتور، وہ فرعون، وہ حامان، وہ شداد، وہ قوم ثمود، وہ قوم عاد، وہ قوم نوح، وہ نمرود اور وہ حامان، وہ شداد، اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا. تو داڑھی مڈا کر بچ جائے گا، حرام کا کھا کر بچ جائے گا، بیوی کی غلامی چاٹ کر بچ جائے گا، اللہ کے گھر کو ویران کر کر بچ جائے گا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور تو یہاں ٹی وی پر نگاہ گاڑے ہوئے، کیسے بچے گا؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم مسلمانوں کو آزماتے ہیں، کالجوں میں جگہ نہیں، ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں، نوکریوں میں جگہ نہیں، غیر کرائے کے لیے مکان دینے کے لیے تیار نہیں. حالتیں مومن پر بھی آ رہی ہیں، پکے مسلمان پر بھی آ رہی ہیں. کچے پکے مومن اور کچا مسلمان، داڑھی منڈا اور بے نمازی، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا آ رہے ہیں. لیکن ایک کے لیے باعث رحمت ہے اور ایک کے لیے باعث عذاب ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ نبیوں کو آتے ہیں. کسی کو زمین کا کھڈا کھود کر اوپر چٹان کر دی گئی، کسی کو آرے سے چھین دیا گیا، کسی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام باغ میں ڈالا نہیں ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فرعون اور بنو اسرائیل اور آگ کے مخالفین نے اجیرن کیا نہیں کیا؟ کوئی ایک پیغمبر بتاؤ سکون کی زندگی گزارنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کیا ہے؟ اللہ من و سلوہ نہیں دے سکتا تھا، اللہ آسمان کا دسترخوان نہیں دے سکتا تھا. حالات سب پر آتے ہیں، ایک کو عذاب کے طور پر آتے ہیں اور ایک کو رحمت اور درجات کی بلندی اور ایمان اور اسلام کی آزمائش کے طور پر آتے ہیں. کیسے پہچانے؟ داڑھی مڈا بھی کہہ رہا ہے کہ حالات مجھ پر آئے، مجھے مارا گیا، مجھے پیٹا گیا، وندے ماترم پڑھنے کے لیے کہا گیا، گاؤں ماتا کا پیشاب پینے کے لیے مجبور کیا گیا. حالات دونوں پر آتے ہیں. لیکن جس پر نبوت کے راستے سے، صحابیت کے راستے سے، اسلام کے راستے سے، قرآن و حدیث کے راستے سے حالات آتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ دکھ اور درد اور غم کا شیئر کرتے ہیں، بھائی آپ کی حالت یہ ہو گئی، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس کی بیماری، اس کا فقر و فاقہ، اس کا نوکری سے نکالا جانا، یہ اس کے درجات کی بلندی کی دلیل ہے. نماز چھوڑ کر حالات آتے ہیں، داڑھی مڈا کر حالات آتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ بھیج کر حالات آتے ہیں. النکاح من سنتی کی محفل کے اندر ننگا رنڈیوں کا ناچ گا کر حالات آتے ہیں. کوئی پوچھتاچھ والا نہیں، مرنے دو، جانے دو. زندگی میں کبھی صدقہ کیا نہیں، خیرات کیا نہیں، نماز میں شکل نظر نہیں آئی، مدرسے میں شکل نظر نہیں آئی، اس پر عذاب بن کر حالات آ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آئے، درجات کی بلندی، صفا کی، جب اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو، میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ کی اس طرف اللہ کا عذاب ہے، اگر تم مومن نہیں بنو گے، اگر مسلمان نہیں بنو گے، یہ عذاب تمہیں نگل لے گا. اللہ اگر چاہتا، زمین کس کے حکم سے بنی؟ اللہ کے. آسمان کس کے حکم سے بنا؟ اللہ کے. چاند ستارے، جنت، دوزخ، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت آدم، حضرت حوا، درختوں میں پھل کس نے دیے، کانٹے کس نے دیے،
ندیاں کس نے بنائی؟ مخلوق کو پالنے والا، مخلوق کو پرورش کرنے والا کون ہے؟ کون ہے طاقت والا؟ کون ہے قوت والا؟ کون ہے جو یہ صدا لگا رہا ہے لمن الملک اليوم؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ فرعونوں، دولت کے پجاری ہو، مال کے پجاری ہو، جورو کے غلاموں، نماز کے قاتلوں، روزے کے قاتلوں، قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں، آج پڑی ہوئی لاشیں ہیں۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح، فرعون بتا، حامان بتا، شداد بتا، کیا تو بتائے گا؟ آج سننے کی تجھ میں سکت نہیں ہے، آج دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، مری ہوئی لاشیں کیڑوں کے درمیان پڑی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ جب سزا کو ختم کرتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا، للہ الواحد القہار۔ فرعون تیری فرعونیت پیشاب میں ڈوب گئی، حامان، شداد، نمرود اور مال کے پجاریوں، دولت کے پجاریوں، داڑھی منڈو، بے نمازیوں، اللہ کے گھر کو بیوہ بنانے والوں، اللہ کے گھر کو یتیم کرنے والوں، علماء کی توہین کرنے والوں، داڑھی کا مذاق کرنے والوں، للہ الواحد القہار، آج میری حکومت ہے۔ بچے کو پولیس پکڑ کر لے گئے، کسی کی صحیح انفلنس ہے، کمشنر سے انفلنس ہے، بلڈوزر گرانے کے لے کر آ گیا گھر گرانے کے لیے اور دکان کو ڈھانے کے لیے۔ BDA کمشنر سے میرے تعلقات ہیں، چیف منسٹر سے میرے تعلقات ہیں۔ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ تو صحیح، وہ تعلقات لا کر بتاؤ، بچ سکو تو بچ جاؤ، پل صراط پار کر دو، حوض کوثر کا جام پی لو، عرش کا سایہ لے لو، میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ سنتوں کے پابند ہوں گے، سنتوں کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم زبان ہی لیتے ہیں، دل میں کوئی احترام نہیں۔ احترام ہوتا حی علی الصلاۃ کے بعد ہمارا دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں ہو جاتا، ہم بسترے سے الگ نہیں ہو جاتے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد، رات بھر قیام کرنے کے بعد میرے آقا، میرے سرتاج، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بات چیت کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے، اور بلال جب کہتے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ امی جان فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے، گوشت حضرت عائشہ کا تھا اور سر مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دنیا میں آخری جو چیز آپ نے استعمال کی وہ مسواک کو استعمال کیا۔ ایک صحابی مسواک لے کر آئے اور ہوش ختم ہوتا جا رہا تھا، سکرات کی سختی آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھا، امی جان نے کہا مسواک استعمال کرنا چاہتے ہو؟ لیا، سخت تھی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے چبایا، نرم کیا، تو ظاہر سی بات ہے منہ میں جب مسواک رکھی تو اس میں لعاب لگا ہوگا، اس میں دھوپ لگا ہوگا، اسے دھوئے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ آخری جو چیز پہنچی آقا کے منہ مبارک میں، زبان مبارک میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چبایا مسواک اور لعاب ذہن تھا جو پہنچا۔ اور امی جان عائشہ وہ تھی کہ دنیا کے اندر جب تہمتیں لگی، دنیا میں جب کیس بنتے ہیں، دنیا کے ایڈوکیٹ، دنیا کے لائر اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ وکالت کرتے ہیں، جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی اللہ نے وکالت کی، جبریل امین کو بھیج کر والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، عائشہ اگر غلطی ہوتی تو ہم نبی کے حرم میں داخل نہیں کرتے۔ ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے کہ نبی کے حرم میں یہ داخل ہوئی ہے، اللہ نے گواہی دی، اور جس گواہی جو سورج کے اندر آئی اس کا نام نور رکھ دیا، روشن ستاروں کی طرح ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ، روح قبض ہوئی حضرت عائشہ کے حجرے میں، اس سے متصل جو صحن تھا وہ جنت کی چاری بنا دی، جنت کا ٹکڑا بنا دیا گیا۔ یہ اپنی جان عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہت آسان ہے داڑھی مڈانا، چند منٹ کا کام ہے،
آقا فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں نبی کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا. میں نے پوچھا کیوں ٹپک رہا ہے؟ فرمایا میرا امتی، میرا امت کا غلام، میرا امتی چہرے پر اس طرح رکھتا ہے تو میرے گال پر تھپڑ لگتا ہے. جو نبی کو تھپڑ لگائے، جو نبی کے گال کو زخمی کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. وہ غیروں کا چاٹے گا، وہ غیروں کی طرفداری کرے گا، وہ سمجھے گا ایم ایل اے بچا لے گا، ایم پی بچا لے گا، ڈگری بچا لے گی، بھاجپا بچا لے گی، کانگریس بچا لے گی. ینصرکم اللہ ولا غالب لکم. فرماتی ہے اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے گھر کے اندر تشریف لائے، کہا کھانے کو کچھ ہے عائشہ؟ اللہ نے فرعون کو پہل دیا، قارون کو دولت دیا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو من و سلوہ نہیں دے سکتا تھا؟ جنت کا دسترخوان نہیں بنا سکتا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ. وہ زمین و آسمان سمندر کا نظام چلانے والا ہمیں مجبور نہیں کر سکتا تھا کلمہ پڑھنے پر. زمین پر کھڑے ہو کر کلمہ شہادت سے چاند کا اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے. ابو جہل کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر کلمہ داخل نہیں کر سکتے تھے رسول پاک. نہیں، دنیا میں سسٹم یہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. یہ جنت کی چابی بغیر امتحان کے مل جائے گی، بغیر آزمائش کے مل جائے گی، بغیر آگ کی دریا کو پار کرے کے مل جائے گی. یہ عشق و محبت کے بتانے ایسے دیکھ کر پڑھ کر آگے گزر جائیں گے. نہیں، بلال جس راستے سے گیا، خباب جس راستے سے گئے، سمیہ جس راستے سے گئی، زلیرہ جس راستے سے گئی، مہاجر جس راستے سے گئے، انصار جس راستے سے گئے، جب تک پکا سچا مسلمان ان آزمائشوں کا سامنا نہیں کرتا اس وقت تک جنت کی چابی نہیں ملتی. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت بنا دیتا، ایک کلمہ پڑھنے والا بنا دیتا. حالات ان پر آ رہے ہیں دنیا کے لین سے، مسلمانوں پر آ رہے ہیں آزمائش کے لین سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ فرماتی ہیں میں نے ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا. یہ دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے چولہوں کے ٹھنڈے ہونے کے بعد، بدر کے بعد، احد کے بعد، حنین کے بعد، ہجرت کے بعد، طائف کے واقعے کے بعد پھکٹ سے مل گیا کہ آج داڑھی کٹا رہے ہو، کل نبی کا چہرے کا سامنا کیسے کرو گے؟ نبی کہیں گے تمہارے لیے پتھر میں پیٹ پر باندھا تھا، تمہارے لیے میری بیٹی کے گال پر حضرت فاطمہ کے ابو جہل نے تھپڑ لگایا تھا، میرے گھر میں چمڑے کھائے جاتے تھے، پتے کھائے جاتے تھے. راوی بیان کرتے ہیں شیب ابی طالب میں جب ان کو قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، تو اس وقت ایسے پتے اور درخت کی چھالیں کھا کر جو فضلہ ہوتا تھا، جو پاخانہ ہوتا تھا، بکریوں کے مینیوں کی طرح ہوتا تھا. شیب ابی طالب کے بعد یہ قرآن پہنچا ہے. یہ پھکٹ میں نہیں ملا، یہ مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے، یہ قبرستان میں پڑھ کر انسان ثواب کرنے کے لیے، یہ تعویذ بنانے کے لیے، یہ پلیتے بنانے کے لیے، یہ گھر کی بندش کے لیے نہیں. یہ قرآن ہم تک پہنچا نبی کی قربانیوں کے بعد، صحابہ کرام کی قربانی کے بعد، صحابہ کرام کو سولی پر لٹکانے کے بعد، آگ کی دریا عبور کرنے کے بعد. امی جان فرماتی ہیں میں نے وہ مٹکا دیکھا، وہ ہانڈی دیکھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، سر پر شرمندگی کی وجہ سے میں نے پلو ڈال لیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتا ہے تمہیں داڑھی بنا کر؟ نماز چھوڑ کر کون سے MLA بن گئے؟ نماز پڑھ کر کیا بیماری آ گئی تمہیں؟ لقبہ کھا جاتا ہے وضو کرنے کے بعد، اللہ کے در میں جھکنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد. اب تو غیر کہہ رہے ہیں، لو جہاد کی بات کر رہے ہیں، اب تو غیر کہہ رہے ہیں، دھرم پریورتن کی بات کر رہے ہیں. اسلام پسند نہیں، اسلام کو چھوڑ دو، اسلام تمہارا میرا محتاج نہیں. قرآن پسند نہیں، قرآن کا نام مت لو، جنازہ مت لو، دفتر نکاح مت لو، قاضی صاحب کو مت بلاؤ، آپ بٹ لگا لو، جاؤ پجاریوں کے پاس جاؤ،
جاؤ مندروں کے پاس جا کر گھنٹہ ہلاؤ، میرے نبی کے دل کو کیوں دکھ دیتے ہو، میرے نبی کے چہرے کو زخمی کیوں کرتے ہو؟ مکے میں رہے آرام نہیں تھا، مدینے میں رہے آرام نہیں تھا، وہاں طائف تھا، یہاں بدر تھا، یہاں حنین تھا، یہاں تبوک تھا، یہاں منافق تھے، یہاں یہودی تھے، یہاں عیسائی تھے، یہاں اسلام مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کی کوئی رات چین سے نہیں گزری، نبی کا کوئی دن امن سے نہیں گزرا۔ کیا ملتا ہے سنتوں کے جنازے نکالنے سے؟ بہتر یہ ہے مرتد ہو جاؤ، بہتر یہ ہے اسلام کا دامن چھوڑ دو، نبی کا دل دکانے سے بہتر یہ ہے کہ گاؤں ماتا کا پیشاب پی لو، گنیش کی پجاری بن جاؤ۔ کیا ملتا ہے؟ قرآن کو مانو اور قرآن کی توحید کرو، اسلام کو مانو، اسلام کو پہلے طرح دو، قرآن اور حدیث کو مانو، حدیث کا ٹکا کرو، داڑھی کو مانو، داڑھی کو کاٹ کر پیشاب کی نالی میں ڈالو، ماں باپ کا دل دکھاؤ، فجر میں نہیں، ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، جمعہ میں آخری وقت میں آ کر کبے سے ڈھونگ مار کر جاتے ہو۔ کیا مل گیا؟ کون سا تاج محل مل گیا؟ کون سا لال قلعہ مل گیا؟ کون سی دولت مل گئی؟ کون سا مال بن گیا؟ کون سا حکومت کا احساس مل گیا؟ راجیہ سبھا کا ممبر بن گئے، لوک سبھا کے ممبر بن گئے، تھو تھو کر رہے ہیں، پیشاب کھلا رہے ہیں، پاخانہ کھلا رہے ہیں، نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، بلڈنگوں پر ڈمالش کر رہے ہیں، قید کے اندر خطرناک کیسوں کے اندر ڈال رہے ہیں، پھر بھی تم انہیں چاہتے ہو۔ جو اللہ یہ کہتا ہے یہ قدم آ میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، تیرا آنسو توبہ کا زمین پر گرنے سے پہلے میں تجھے جنت کی چابی دینے کے لیے تیار ہوں، عرش کا سایہ دینے کے لیے تیار ہوں، حوض کوثر کا جام دینے کے لیے تیار ہو۔ حرم کے مینار تجھے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نبی کا روضہ ہم سے دکھ سے رو رہا ہے، دل ہلا رہا ہے، تجھے ترس نہیں آیا؟ گلی کے کتے پر ترس آ جاتا ہے، گونجے کے اندر سختی پرندہ اور کبوتر اور طوطے کو دیکھ کر جو ہے ترس آ جاتا ہے، نبی کا ترس تجھے نہیں آیا؟ ایسے مل گیا قرآن، ایسے مل گیا حدیث، ایسے مل گئی۔ ابھی جان فرماتی ہیں ارے رہتا تھا، سب صدقہ کر دیتے، سب خیرات کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہ کا 1000 درہم آج کے لاکھوں روپے ہو جاتے ہیں، وظیفے کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا کرتے تھے۔ امیر المسلمین سے، خلیفۃ المؤمنین سے یہ پیروی کرنے تو نہیں جائیں گے، یہ سافٹ ویئر انجینئر تو نہیں، یہ پردے میں رہنے والی اللہ اللہ کرنے والی جنتی عورت، تو 1000 درہم دیا کرتے تھے۔ کہا کہ بار بار دینے سے کیا ہوگا؟ سال میں ایک مرتبہ 12000 درہم کی پوٹلی بنائی اور بنا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچا دیا۔ امی جان سے پوچھا یہ کون سی پوٹلی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا امی جان ہر ماہ پیسہ بھیجتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، حجاب آتا ہے، شرم سی آتی ہے، ہم اتنا کم پیسہ دے رہے ہیں، 12000 درہم بڑی اماؤنٹ ہے۔ اتنا کہنا تھا، امی جان کی چیخ نکل گئی، میں کیسے اس جو ہے پردے کے پیچھے جو میرے آقا، میرے مولا، میرے سردار، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے کلیجے کی حرارت، میری روح، میری جان، وہ اگر دیکھیں گے، اگر ان کو اطلاع ملے گی کہ کبھی وہ وقت تھا کہ چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، کبھی وہ وقت تھا کہ کھجور کے بیجوں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی وہ وقت تھا کہ 2 مہینے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہوتی، میں کیا منہ دکھاؤں گی میرے محبوب کو، میرے سرکار کو؟ خادمہ کو بلایا، اب کون سی نماز ہوئی ہے؟ کہا ظہر کی۔ کہا آنے والی نماز کون سی ہے؟ کہا عصر کی۔ کہا خبردار، اس ظہر کی نماز کے بعد مدینے کی یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں یہ 12000 درہم کو خرچ کر دینا، اور جب عصر کی اذان ہوگی 1 درہم نبی کے حجرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے وہ پھر اس کے بعد رو رو کر حالت سنانی۔ آج آپ کے مثال مبارک کے بعد، آج آپ کے پردے کے بعد 12000 درہم میرے قدموں پر گرے ہیں۔ پھر کہا اس وقت آیا، آقا میرے گھر پر آئے، میری باری تھی، کہا عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے، دودھ لسی چاند کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد چارپائی پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ میں نے سوچا چلو آج جو ہے کچھ دیر آرام مل جائے گا، لیکن کرنے کی آواز آ رہی تھی، کرنے کی آواز آ رہی تھی، کروٹیں سلوٹیں بدلنے کی آواز آ رہی تھی۔
میں نے کہا امی جان فرماتی ہیں میرے آقا کے پیٹ میں درد ہو گیا، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی مچھر کا پرابلم تو نہیں، اٹھ کر گئی تاکہ پیر دادے، سر کو دادے، زمزم جو ہو اگر ہو وہ مہیا کرے، مٹکے کا پانی ہو وہ دے۔ فرماتے ہیں اللہ میرے سرتاج، میرے آقا، میرے رخ انور، میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا ایمان، میرا اسلام، خدا کا بھی حکم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدم و تلے قربان ہیں۔ یہ کراہنے کی آواز کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھوک کے دورے کئی مرتبہ لگے، فقر و فاقہ کئی مرتبہ لگا، لیکن عائشہ آج کیا بات ہے پتا نہیں، بھوک کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ حالت ہم نے دیکھی تھی۔ اب 12,000 درہم میرے قدموں پر آئے، نبی کیا سوچیں گے؟ میرے جانے کے بعد عیاشی ہو رہی ہے، میرے جانے کے بعد چولہے جل رہے ہیں، اس کو ظہر اثر کے درمیان ختم کر دو۔ ان قربانیوں کے بعد، یہ پیٹ پر پتھر بننے کے بعد یہ وشواس ہم تک پہنچا ہے، یہ پگڑی ہم تک پہنچی ہے، یہ اذان ہم تک پہنچی ہے، یہ نماز ہم تک پہنچی ہے، اور یہ تلاوت، یہ قرآن کے پارے، یہ نبی کی ادائیں، یہ نبی کی رونقیں، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے حادثوں کے بعد، پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد، راتوں کو جگ کر رونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے امی جان فرماتی ہیں ایسا روتے تھے جیسا ہانڈی کے اندر کوئی چیز کھول رہی ہو۔ سجدے میں جاتے مجھے لگتا آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں، میں ہتھیلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھو کر دیکھتی۔ انسان بنتا ہے تو سب سے پہلے پیروں میں ٹھنڈا ہونا انسان شروع ہوتا ہے، ارے یہاں تو گرمی ہے، آقا پردہ نہیں فرما گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرماتی ہیں میں اپنے کان کو قریب لے کر سجدے تک گئی، میں نے دیکھا کچھ نہیں ملے گا غیروں کا چاٹ کر، غیروں کی غلامی کر کر۔ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، امیر بنانے والا اللہ ہے، فقیر بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، بانج بنانے والا اللہ ہے، بڑی بڑی عمارتوں سے جھوپڑی میں لانے والا اللہ ہے، جھوپڑی سے بڑے بڑے اپارٹمنٹ کا مالک بنانے والا اللہ ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا پیشاب بند ہو جائے یہ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ علاج کے لیے جاتے ہیں، ان کا پاخانہ رک جائے، ان کی چھینکیں رک جائیں، ان کا بلغم بلاک ہو جائے، یہ محتاج ہیں میری طرح، آپ کی طرح۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تمہارا بادشاہ، تمہارا امیر، تمہارا حاکم، تمہارا محکوم، تمہارا وزیر، تمہارا بڑا، تمہارا چھوٹا، ایک ایک سانس کے اندر، زندگی کے ایک ایک ذرے کے اندر میرا محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کون ہے عزت دینے والا؟ ہم نے اپنے کیریکٹر کو بھلا دیا، نبی کی عظمتوں کو بھلا دیا۔ حرم شریف کے اندر طواف کو دیکھو، داڑھی منڈے بے پردہ عورتیں چیر کر پھاڑ کر سب سے آگے نکلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ میرے نبی کے روزے کے پاس دیکھو، جس نبی نے اپنی زندگی کے اندر حیات طیبہ کے اندر داڑھی منڈے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کیا، بے پردہ عورت کو دیکھنا پسند نہیں کیا، آج اس نبی کے روزے پر داڑھی منڈوں کا ہجوم ہے۔ ایک ہاتھ میں چپل ہے اور دوسرے ہاتھ میں کیمرہ ہے، جس کیمرے کو نبی نے پسند نہیں کیا اور جس کی حرمت آپ نے بیان کی، آج نبی کے روزے کے سامنے وہ کیمرے، وہ سلفیاں چل رہی ہیں، داڑھی منڈی حالت میں نبی کو سلام پڑھا جا رہا ہے، نبی کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیہ تیرا سلام پڑھنا نبی کو گالی لگ رہا ہے، تیرے چہرے سے نبی کو نفرت ہے، تیرے جسم کے حرام خون سے نبی کو نفرت ہے، نبی کے مقام کو تو جانا نہیں، نبی کے مرتبے کو تو نے جانا نہیں۔ ملک الموت آئے، ڈر کر کانپنے لگے، تھر کر کانپنے لگے اور کنڈی پہ جانا شروع کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے کون ہے؟ میرے محبوب کو سکرات کی کیفیت طاری ہو گئی، میرے محبوب کے درد کے اندر شدت پیدا ہو گئی، اور اس وقت تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، اس
جس وقت نبی کے پاس جانکاری کے لیے آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی طاقت ملی، عائشہ وہ کوئی فقیر نہیں، وہ کوئی سائل نہیں، وہ کوئی محتاج نہیں، وہ کوئی مسئلہ پوچھنے والا نہیں، وہ ملک الموت ہے، اس سے پہلے کسی کے در میں اجازت لے کر نہیں گیا اور قیامت تک کسی کے در پر اجازت لے کر نہیں جائے گا۔ ملک الموت کے قدم جہاں ڈگمگاتے ہو، جہاں جبرائیل روتے ہو، قرض کھاتے ہو، آدھے سفر کے اندر معراج سے کہتے ہو کہ اگر میں اس سے آگے قدم بڑھاؤں گا میرے سر جل کر راکھ ہو جائیں گے، وہ پیغمبر ہے جس کو قرآن نے طٰہٰ کہا، تاسین کہا، تاسین میم کہا، جس کو محمد رسول اللہ کہا، جس کو یاسین کہا اور جس کو کہا ورفعنا لک ذکرک۔ داڑھی مڑے تو آج توبہ کر لے، 12 ربیع الاول ہے، نبی کے میلاد کا دن ہے، نبی کی سیرت کا دن ہے۔ آقا میں نے داڑھی مڑا کر آپ کو تکلیف پہنچائی، میں نے سود کھا کر آپ کو تکلیف پہنچائی، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کر کر آپ کو تکلیف پہنچائی، فرشتوں کے ذریعے سے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، یا تہجد کے سجدے میں جا کر اللہ سے کہنا میری معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے گا، میں داڑھی رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، اور میں نے نبی کی قربانیوں کو فراموش کر دیا تھا، اب جو ہے نبی کی قربانیوں کو سامنے رکھوں گا۔ کیا جانتے ہو نبی کی عظمت مقام رفعت کیا ہے؟ فضائل اعمال لکھنے والے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کئی حدیث کی کتابیں لکھی۔ آخر زمانے میں جب بینائی متاثر ہو گئی، بینائی کم ہو گئی اور ڈاکٹروں نے کہا اب جتنے پڑھنے کے لائق نہیں رہے، بڑی تمنا تھی، حسرت تھی، نبی کے قدموں میں میرا مزار کر جائے، جنت البقیع کے گڑھے میں مجھے ڈال دیا جائے۔ نبی کے چاہنے والے مرنا بھی وہی چاہتے ہیں، جینا بھی وہی چاہتے ہیں۔ آج کا حاجی، آج کا عمرہ کرنے والا عمرے کو جاتا ہے، حج کو جاتا ہے، کسی زر خرید مولوی کو بلا کر دعا کرواتا ہے اور وہ دعا میں کہتا ہے خیریت سے پہنچا کر خیریت سے سڑی ہندوستان میں واپس لا دے۔ ایمان ہوگا بقیع کو دیکھ کر واپس نہیں آنے کی دعا کرے گا، نبی کے روضے کو دیکھ کر واپس نہیں آنے کی دعا کرے گا، صدیق کے اوپر سلام پڑھتے ہوئے، عمر الخطاب کو سلام پڑھتے ہوئے، جہاں کی فضا آج بھی خوشبودار ہے، جہاں کی سرزمین کی خاک آج بھی خاک شفا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا وہ مدینے سے رخصت ہوگا، روتا ہوا جائے گا۔ اللہ کس گناہ کی نحوست ہے کہ مدینے کی زمین نے قبول نہیں کیا، جنت البقیع نے قبول نہیں کیا، میرے نماز جنازہ کو مسجد نبوی نے قبول نہیں کیا، روتے ہیں۔ ہمارے اکثر اکابری یہی دعا کر کے جاتے ہیں اور وہی رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص کا پیمن 70,000 صحابہ کے قدموں میں اللہ ان کی قبر بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بقیع کے مردے اٹھیں گے، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اموات کی، بقیع کے مردوں کی میں سفارش کر کر ان کو جنت میں پہنچاؤں گا، میری جورو کے قبر کے بغل میں ڈالوں، تاکہ دنیا میں تو ستا ہی رہی تھی، قبر میں بھی ستانے لگے، دنیا میں تکلیف دے رہی تھی، میری ماں کے قدموں کے نیچے ڈالنا کچھ نہیں ملے گا۔ فضیلت جنت المالا کی، جنت البقیع کی۔ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جیسے ہی مدینہ طیبہ میں بس آئی، قیام کا گئے، کپڑے بدلے، عطر لگایا، غسل کیا اور سیدھے نبی کے روضے پر۔ ہم نے نہیں جانا کس شہنشاہوں کے شہنشاہ کا یہ دربار ہے، اس دربار کے آداب کیا ہیں، اس دربار کی حرمت کیا ہے، اس دربار کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہاں اگر گستاخی ہو جائے، یہاں اگر گناہ ہو جائے، یہاں نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، یہاں صدیق و فاروق کے دل کو ٹھیس پہنچایا جائے، اللہ ہماری زندگی کو جہنمیوں کی زندگی سے اجیرت کر دے گا۔ ہم نے نہیں پہچانا۔ 10 سال کے اندر 2 مرتبہ نبی کے روزے کی حاضری دی۔ کسی نے کہا لوگ تو تڑپتے ہیں، مرتے ہیں، مچلتے ہیں نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے۔ 10 سال، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال نہیں، 10 سال میں 2 مرتبہ
کسی شاگرد نے پوچھا حضرت لوگ آتے ہی نبی کے روضے پر سلام پڑھنے جاتے ہیں، وہ جرت والے ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ اقطاب ہیں، وہ ابدال ہیں، جس نے ابو داؤد کی شرح لکھی، جس کی زندگی حدیث میں گزر گئی، جس کی زندگی مدرسے میں گزر گئی، جو تقوی طہارت کا مجسم نمونہ تھا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹے تک، اس نے کہا نبی کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کہ کبھی نبی یہ کہہ دے گستاخ تو میرے حجرے کے پاس آ گیا، جو میرے اوپر سلام پڑھنے کے لیے آ گیا، ڈرتا ہے دل کہ نبی کی بد دعا آزاری نہ لگ جائے۔ جس نے ابو داؤد کی شرح لکھی، جس نے بخاری کی شرح لکھی، جس کی ساری زندگی اللہ کے لیے وقت تھی، ایک مسجد میں اعتکاف کیا، کرنٹ کا بل دیا، اعتکاف والوں کو کرنٹ کا بل دینے کی ضرورت نہیں، مسجد اسی کے لیے ہے، خدمت اسی کے لیے ہے، گرم پانی ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتا ہے، تقویٰ طہارت دیا۔ کسی الیکٹریشن نے کہا آپ نے کرنٹ کی بل تو دے دیا، لیکن جو کرنٹ یہاں سے لے کر میٹر تک اور میٹر سے لے کر پول تک جا رہا ہے، کرنٹ کے استعمال سے اس کی پوزیشن گھٹ جاتی ہے، اس میں ویکنس آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر مسجد ختم نہیں ہوئی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کتنا خرچہ آتا ہے سارے وائروں کو بدلنے کے لیے، اتنا جیب سے نکالا اور دے دیا۔ وہ کہہ رہا ہے 2 مرتبہ گئے، اور ایک فدائے ملت استاد محترم مولانا ارشد صاحب مدنی، ان کے بڑے بھائی تھے فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور پاکستان کے مولانا یوسف بنوری ٹاؤن کے یہ 2 حضرات تھے۔ کہا کہ زکریا اب بڑوں کی بات ٹال نہیں سکتے تھے، آج تیرے ساتھ جا کر نبی کے روزے پر سلام پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں مولانا یوسف بنوری کے ساتھ گئے، پیچھے سے جھکے کو پکڑ لیا جیسے بچہ پل پار کرتے ہوئے اور ندی کی پل کو پار کرتے ہوئے، دریا عبور کرتے ہوئے بڑوں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے۔ فرماتے ہیں دل دل میں کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یہ چہرہ آپ کے سامنے آنے کا نہیں ہے، یہ جسم آپ کے سامنے آنے کا نہیں ہے۔ پیچھے چپ کر کھڑے ہو گئے، وہیں سے درود و سلام پڑھا، اللہ اے اللہ کے نبی ان کے صدقے میں میرا درود قبول فرما دیجیے۔ مولانا یوسف بنوری اور فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آج علماء دیوبند کو کہا جاتا ہے آنکھوں پر پٹی لگ گئی، عشق رسول نہیں، محبت رسول نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے دور حصے میں دروازے کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے، اور ارادہ کرتے نبی کے روزے کے پاس جائے، نبی کے حضرت صدیق و فاروق کے مزارات مبارکہ کے پاس جائے، ایک قدم آگے بڑھتا بے ہوش ہو کر کے جاتے، پورا قیام دوران مدینہ نبویہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران میں کبھی ایک مرتبہ نہیں گئے۔ آخر مجبور ہو کر کہا شاگردوں سے میری بے ہوشی کی لاش کو نبی کے مزار مبارک سے گزار دیں۔ یہ نبی کا وقار، یہ نبی کا درجہ، یہ نبی کی عظمتیں، یہ نبی کی عرفتیں، میلاد کر لیا، جھنڈے بانٹ دیے، کھانا بانٹ لیا، یہ اس کو عشق رسول نہیں کہتے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے مدتوں کی ایثار کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج اس کی قدر نہیں ہے، آج داڑھی کی قدر نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، ائمہ کی قدر نہیں ہے، مؤذنین کی قدر نہیں ہے، مسجد کی قدر نہیں ہے، مدرسے کی قدر نہیں ہے۔ قدر کرنے والے ان کی عظمتوں کو اتنا چمکتا ہوا، دیکھتا ہوا دیکھے کہ نبی کے روزے کے سامنے کرنے ابھی دیکھیں، ابھی ذرا بند ہوگا، پابندی کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، فوراً کل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تصویر پکڑے گا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا جنت حرام ہے تجھ پر جب تک کہ تو اس کے اندر روح نہ ڈال دے، جان نہ ڈال دے۔ کیا داڑھی والا، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا حلال خور، کیا حرام خور، کیا حاجی، کیا باجی، کسی کا موبائل لے کر دیکھیے، امیجز کے اندر ہزاروں تصویریں، کوئی ڈسپلے کے اندر پوتری کی تصویر لگا ہے، پوتری کی تصویر رکھا ہے، بیٹے کی نواسے کی تصویر رکھا ہے، کوئی باپ کی رکھا ہے، کوئی بے حیا چوروں کی تصویر رکھا ہے۔ بس اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر کال آتا ہے، ڈسپلے کا لائٹ آن ہوتا ہے، کھڑا ہوا کر پیشاب کرنے والا، کافروں کا سردار اور گائے ماتا کا منہ پینے والا آج اس کی تصویر کو، بیوی کی تصویر کو دیکھ کر زنا کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہرحال
چونکہ میلاد النبی کا موقع تھا، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع تھا، ہمارے عناوین باقی رہ گئے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ مسجد منورہ ریلوے گیٹ سبیل الرشاد کے پاس 1:15 بجے سے 1 بجے 1:45 تک بیان ہوگا۔ اس سوال کے جواب کے ساتھ یہ سوالات ابھی جو 4 عنوانات سے باقی ہیں کچھ احتیاط کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے احسان کو مانتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ تالے نہیں کھولیں گے، یہ رونقیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کس کی سننے والے کی اللہ سنانے والی کی اللہ نے سنی، کس کا سجدے سے مسلح تر ہوا اللہ نے اس کی لاج رکھ لی کہ آج یہ شکل مسجد میں نظر آ رہی ہے، کعبے میں نظر آ رہی ہے، مسجد نبوی میں نظر آ رہی ہے۔ وہ جو جہاں پر تالے جڑ گئے تھے اب تالے کھل چکے ہیں، اللہ کرے اور فتح مبین اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ مسجد کے تعلق سے کیس چل رہا ہے، آج کے مبارک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی چندہ مرحمت فرمائے گا، نبی کو ہمارے چندے کی ضرورت نہیں، نبی کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت نہیں۔ ہم چندہ دیں گے، ہم درود و سلام پڑھیں گے، ہم اذان کی بات کی دعا پڑھیں گے، نبی کی شفاعت کا پروانہ ملے گا، حوض کوثر کا جام ملے گا۔ اس لیے اس 12 ربیع الاول کی مناسبت سے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائے۔ اور صرف ایک جمعہ اگلی، اس کے بعد پھر یہیں پر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ آئیے گا، دنیا کے کام کے لیے لوگ بمبئی سے کلکتہ، دلی، فارن، سعودی اور UAE جاتے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے نبی کی عظمتیں ہمارے سامنے چمکتی ہیں، ایمان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ آئیے گا کہ آج کل اس بات کہی جا رہی ہے حوض کوثر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، وہ مقام بتایا جائے گا، اور قیامت کے دن کہاں ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ تو آج زیادہ سے زیادہ چندہ، اور اسی طریقے سے ایک مدرسہ ادارے مدرسے نہیں چل رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چندہ دینے کی کیا ضرورت، اسٹاف کیا کرے گا، کرنٹ کی بل کیسے دیں گے، پانی کی بل کیسے دیں گے، اپواس کی تنخواہ کیسے دیں گے۔ کئی مدرسوں سے استادوں کو نکال دیا گیا، کئی مساجد سے نائب امام کو نکال دیا گیا، تنخواہ 50% کر دیا گیا۔ کوئی کسی نے جوس کی دکان کھولی، کسی نے فروٹ کی دکان کھولی، کوئی زمینی کاروبار میں لگ گیا، کوئی مداوت بن گیا۔ قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے یہ کہے گا میرا وارث، میرا جانشین، میرا خلیفہ آج جو ہے مجبور ہو گیا، دھکے دے کر نکالا گیا، اس لیے یہ نہ سمجھے مدرسے بند ہیں تو استادوں کے پیٹ پر تالا تو نہیں جڑا ہے، ان کے گھروں کے بچوں پر، ان کی بیوی پر، ان کے اہل و عیال پر تالا تو نہیں جڑا ہے۔ اس لیے ایک مدرسے والے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعویذ دی، اور اسی طریقے سے عرق غلام، وہ شوگر کی بیماری کے اندر بہت مفید ہوتا ہے، اور ایک صابن جو کیمیکل سے پاک ہے، سستا ہے، آپ ہیروئنوں کے صابنوں کو چھوڑ کر اس کو استعمال کریں، چیز بھی مل گئی، نفع بھی مل گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، حب رسول پر جینا، حب رسول پر مرنا ہمیں نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی شہادت موت نصیب فرمائے، جنت البقیع ہمارا مقام فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ۔